کائنات میں اربوں کہکشاں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں اور بیشتر ستاروں کے ارد سیارے گھومتے رہتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ہمارے کہکشاں میں تقریباً 40 ارب سیارے پائے جاتے ہیں جہاں پہ زندگی ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے سیارے کے علاوہ کیا اور بھی زندگی ہے؟ اگر ہے تو کیا وہ اتنی ترقی یافتہ ہے کہ ہمارے ہاں پہنچ سکے؟ ہاں، اگر وہ ترقی یافتہ ہے تو وہ ہمارے ہاں کیوں آئے گی؟ آج ہم اس سوال کا جواب سائنس، فلسفے اور منطق کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کا جواب آپ کے لیے حیران کن ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس زمین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ زمین پہ پانی پایا جاتا ہے جو کائنات کا سب سے نایاب چیز ہے، اور تقریباً 71% دنیا میں زمین پہ پانی پایا جاتا ہے۔ سمندروں کی سطح میں ایسی حیاتات پائی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے پہ نہیں ملتی۔ زمین میں ایک مقناطیسی کشش ہے جس کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی کو بیلنس رکھتا ہے، اور چاند میں ایسی طاقت ہے کہ وہ سمندری لہروں کو قابو میں رکھتا ہے، اور مشتری ایسا سیارہ ہے جو بہت سارے بھاری پتھروں سے اس زمین کو بچاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ خالق نے زمین کو اور زندگی کے لیے ہی بنایا ہے، جو کائنات میں اس کو سب سے الگ کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی مخلوق ہو وہ ان چیزوں کی تلاش میں زمین پہ آ سکتی ہے۔ زمین معدنیات سے بھری ہوئی ہے، سونا، چاندی، یورینیم، نایاب دھاتیں، وہ چیزیں جو ترقی یافتہ تہذیب کو درکار ہو سکتی ہیں۔ لیکن سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے پانی۔ اتنا نایاب ہے کہ خلائی تہذیب دور دور تک سفر کر سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، مریخ پہ ہم پانی تلاش کر رہے ہیں، اگر کسی اور جگہ پہ ہمیں سمندر دکھائی دے گا وہاں پہ ہم ڈیرا ڈال دیں گے۔ تو اگر کوئی تہذیب لاکھوں سال ہم سے آگے ہو اور ترقی یافتہ ہو، ان کو اگر زمین پہ نظر پڑ گئی تو یہاں پہ بھی وہ ڈیرا ڈال سکتے ہیں، کیونکہ زمین ان کے لیے ایک آئیڈیل تہذیب ہے۔ زمین پر 87 لاکھ سے زیادہ اقسام کی زندگی موجود ہے، ہر قسم منفرد اور پیچیدہ ہے، اور سمندر میں ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو روشنی کے بغیر رہ سکتی ہیں، اور زمین کے جنگلوں میں ایسے بھی مخلوق ہوتی ہے جو 100 سینٹی گریڈ پہ بھی رہ سکتی ہے۔ جیسے ہم یہاں پر کیڑے مکوڑوں پہ تجربے کرتے ہیں بن بتائے، اس طرح وہ اگر ترقی یافتہ تہذیب یہاں پر ہمیں بن بتائے ہم پہ تجربے کریں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر وہی واقعی ایسا کرے گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور تیسری وجہ شاید وہ فخر کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ انسانی دماغ کائنات کی سب سے پیچیدہ چیزوں میں سے ایک ہے، جسے ہم نے 10,000 سالوں میں پتھر کے اوزاروں سے راکٹ تک پہنچ گئے۔ ہم موسیقی بناتے ہیں، شاعری لکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مذہب بناتے ہیں، فلسفہ سوچتے ہیں، ہم ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں جن کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہے۔ کائنات میں ایسی جذباتی اور تخلیقی ذہانت شاید بہت نایاب ہو۔ ایک ترقی یافتہ تہذیب جو شاید ایسی چیزیں پہلے کھو چکی ہو، وہ انسانوں میں وہ چیزیں دیکھ سکتی ہے، وہ انہوں نے خود کبھی کھوئی ہوں، کہ یہ کائنات کے لیے ایک نایاب تجربہ ہے، اور وہ اس لیے ہم کو دیکھنے آ سکتے ہیں۔ دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی میں بار بار اصرار کیا تھا کہ کبھی بھی ایلین سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب یورپی لوگ
امریکہ پہنچے تو مقامی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب تہذیب یافتہ قوم کم تہذیب یافتہ قوم سے ملتی ہے تو تباہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم اپنی دنیا میں چینٹیوں کے ساتھ تجربے کرتے ہیں، ان کو چینٹی کی مانند دیکھتے ہیں، تو اسی طرح جو تہذیب یافتہ قوم ہے وہ بھی ہم چینٹوں کے ساتھ ہمیں دیکھتی ہوگی۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم زمین تباہ کرنے کے لیے جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں، کیا وہ کائنات کے لیے خطرہ سمجھ کر آئیں گے؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ سنجیدہ سائنسی بحث ہے۔ سب سے چونکا دینے والا نظریہ فرمی پیراڈاکس، یہ ایک مشہور سائنسی مسئلہ ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی پرانی کائنات، اتنی لاکھوں تہذیبیں، پھر ہمیں کوئی اشارہ کیوں نہیں ملا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ پہلے سے یہاں موجود ہیں اور ہمیں چھپ کر دیکھ رہے ہیں۔ اس نظریے کو ڈارک فارسٹ کا نظریہ کرتے ہیں، جس میں ایک جنگل میں جب جانور جو رہتے ہیں وہ خاموشی سے رہتے ہیں، تاکہ اگر وہ شور کریں گے تو کوئی شکاری اس پہ حملہ کر دینا، تو وہ خاموشی سے رہتے ہیں کہ شکاری سے بچ لیں۔ اس لیے وہ تہذیبیں بھی جو لاکھوں پرانی اور ہم سے ترقی یافتہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہمیں خاموشی سے دیکھ رہی ہیں، یا وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اتنے تہذیب یافتہ ہو جائیں تو پھر ہم ان کے برابری پہ آ جائیں گے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گی، یا پھر وہ یہ چاہتی ہیں کہ سب سے پہلے جو زمین پہ لڑ رہے ہیں وہ قدم اٹھائیں۔ اور یہ سب نظریہ نہیں رہا، حقیقت بننا شروع ہو گیا ہے۔ UAP ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومینا 2021 میں امریکہ میں ایک رپورٹ جاری کی اور اس کو تسلیم کیا گیا کہ ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی وضاحت نہیں۔ 2023 میں ایک امریکی سابقہ فوجی کانگریس میں اس نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو غیر انسانی ہیں۔ میکسیکو کے پارلیمنٹ میں ایک مبینہ ایلین کا ڈھانچہ واقعات پیش کی گئی۔ یہ سب خبریں دنیا کے بڑی بڑی میڈیا سے چھپائی گئیں اور پھر آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی۔ کیوں؟ یہ سوال آج بھی جواب مانگتا ہے۔ فرض کریں وہ آ گئے، رابطہ ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہوگا، اس سے بھی بڑا جب انسانوں نے آگ جلانا سیکھی، زراعت کھیتی باڑی سیکھی اور انٹرنیٹ بنایا۔ ہمارے مذہب، ہمارے فلسفے، ہمارے سائنس سب ہل جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹ جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے، انسانیت کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ کائنات 13 ارب 8 کروڑ سال پرانی ہے، زمین صرف 4 ارب سال پرانی ہے، اور انسان صرف 3 لاکھ سال پرانا ہے۔ اگر کوئی تہذیب ہم سے 1 لاکھ سال آگے ہوگی تو وہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہوگی۔ ان کی ٹیکنالوجی ہمیں جادو لگے گی، ان کی ارادے ہم کبھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو اگر وہ زمین پہ آئے تو کیوں آئے گی؟ شاید وسائل کے لیے، شاید علم کے لیے، شاید ہمیں بچانے کے لیے، شاید ہمیں ختم کرنے کے لیے، یا شاید، اور یہ سب سے خوبصورت جواب ہے، شاید وہ بھی اکیلے ہیں اور وہ بھی کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔